الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے اس آیت پر بات ہوئی تھی۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جاہلیت کا فیصلہ اور جاہلیت کا طریقہ یہ لوگ تلاش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کا طریقہ اور فیصلہ یہ بہترین ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر جاہلیت کے طریقوں کو تلاش کرنا اور جاہلیت کے طریقوں کو رواج دینا اور اس پر عمل کرنا یہ پسند نہیں کیا گیا۔ گزشتہ جمعے میں نے ایک حدیث سنائی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتے ہیں۔ ان 3 میں ایک وہ انسان ہے جو اسلام کے اندر جاہلیت کے طریقے کو تلاش کرتا ہے، آسان الفاظ میں اسلام کے طریقے کو بدلنا چاہتا ہے۔ یہ صورت انسان کے اندر پیدا اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا عقیدہ، اعتقاد یہ کمزور پڑتا ہے، اور اعتقاد کے کمزور ہونے کا مطلب ہے اللہ سے یقین ہٹ جائے، چیزوں پر یقین آ جائے۔ جب انسان کا یقین اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتا ہے بس یہیں سے شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے، ایسی ایسی چیزوں میں لگا دیتا ہے کہ یہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے اس کی میں نے مثالیں دی تھی۔ روزی اللہ دیتا ہے مگر اللہ سے یقین ختم ہو چکا۔ پروردگار فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ جب وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن میرے لینے کی صورت کیا ہے؟ کسی سے تعویذ لے آؤ، کسی سے دھاگا لے آؤ، کسی سے کیا لے آؤ، کسی سے کیا لے آؤ۔ میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر جو اپنی صنعت چلاتے، فیکٹری چلاتے، جیسے فیکٹری کے اندر لوگ رکھے ہوتے ہیں نا، یہ مینیجر ہے، یہ فورمین ہے، یہ مزدور ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ پیون ہے۔ ایک پیر بھی رکھا ہوتا ہے، ایک پیر رکھا ہوتا ہے، پیر۔ یہ کیا ہے جی؟ جی ہمارے لیے دم درود کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کدھر ہے؟ کیا اللہ کا وجود دنیا سے ختم ہو چکا ہے؟ سارا ٹھیکہ پاس کیا ہوا ہے۔ اب وہ جیسے بیوقوف بنائے، جس طریقے سے بنائے، ہم اس کے سامنے ایسے جھکتے ہیں کہ ہمارا خدا یہی ہے۔ میں تھوڑے سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کو ہم بھول گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا آج پیر کے اوپر اتنا یقین ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے پر یقین نہیں ہے۔ جس نے یہ پیر کو ماہانہ تنخواہ پر، ہدایہ پر، گفٹوں پر رکھا ہوا ہے، نہ وہ پیر نماز پڑھتا ہے نہ اس کو رکھنے والا نماز پڑھتا ہے۔ ہمارا اعتقاد اتنا کمزور ہو چکا ہے۔
یہ سب جاہلانہ طریقے، اس میں نحوست سمجھنا، یہ منحوس ہے، یہ ایسے بنا دیا اس میں نحوست آ گئی، یہ گھر یوں بن گیا اس میں نحوست آ گئی، اس کو ایسا ٹیڑھا لگا دیا، یوں لگا دیا، وہ لگا دیا، فلاں کر دیا۔ رہی صحیح کسر ہمارے گھروں کی خواتین نے پوری کر دی۔ وہ ہمارے سامنے جیسے گانا گاتی ہیں ہم ویسے ہی ڈانس کرتے۔ ہم نے اس کو نام پتہ ہے کس چیز کا دیا ہے؟ معذرت کے ساتھ جی مشورہ کر لے، یہ مشورہ نہیں ہوتا، بولو میں اس کے حکم کا غلام ہوں۔ سیدھی سیدھی بات کرو، لوگوں کو بے وقوف نہ بناؤ، چلتی نہیں ہے میری۔ لوگوں نے کیا نام رکھا ہے؟ مشورہ کر لے۔ اس کو مشورہ نہیں کہتے۔ اس کو پتہ ہے کہ ذرا بھی 1 انچ ادھر ادھر ہوا اگلے وقت کی روٹی نہیں ملنی، کپڑے نہیں دھلنے، ہو سکتا ہے کان سے پکڑ کے گھر سے نکال دیا جائے۔ ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں، اتنے بے بس۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ 5 دوسرا صفحہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورت پر نگران بنایا ہے۔ آج یہ الٹا ہے، عورتیں مردوں پر نگران ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، رات کو جب ہم گھر جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہماری محترمات ہمارا موبائل چیک کرتی ہیں کس کس سے لگا پڑا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ کوئی روک کے تو دکھا دے، ہمیں مجبوراً کوڈ لگانے پڑتے ہیں۔ اتنی سطح ہماری نیچے آ گئی ہے، اتنی سطح۔ یہ کچھ نہیں ہے، صرف گناہوں کی نحوست ہے، کچھ نہیں ہے، صرف گناہوں کی نحوست ہے۔ ہم اپنے آپ کو باہر بڑا افلاطون بنا کر پیش کرتے ہیں، بڑا ارسطو بنا کر پیش کرتے ہیں، بہت بڑا دانا آدمی ہوں، بہت بڑا سمجھدار آدمی ہوں۔ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں دنیا میں مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، اور گھر میں جانے کے بعد صرف سجدہ ہی نہیں کرتے، باقی سب کچھ کر دیتے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ پر یقین لے کے آنا۔ سب کچھ اللہ کرتے، پیدا اس نے کیا، انسان اس نے بنایا، ہر نعمت وہ دے رہا ہے، لہذا میرے اوپر اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھے حالات ہوں تب بھی میں نے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے ہیں، برے حالات ہوں تب بھی میں نے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانے ہیں۔ اللہ نعمت دے میں نے اس کا خوب شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تنگی لے کر کے آئے اس پر میں نے صبر کرنا ہے کہ ابھی اگر مشکل ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد آسانی آئے گی، ان مع العسر یسرا۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ باتیں ہم کو پتہ نہیں ہیں۔ پتہ کیوں نہیں ہے؟ ہم جاہل ہیں پرلے درجے کے، اپنے آپ کو دکھاتے بڑا پڑھا لکھا ہے لیکن ہیں پرلے درجے کے جاہل۔ آج ہم نے پڑھا لکھا اس کو سمجھا جو انگریزی بولتا ہے اور اردو کو بھی انگریزی میں بدل دیتا، واہ یار کیا پڑھا لکھا آدمی ہے، اب وہ ہمیں جہنم کے کنارے پہنچا دے، ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا اعتقاد، عقیدہ کمزور ہے، اللہ سے یقین ہٹا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ جو ہماری فکر ہے نا، فکر، سوچ یہ ایک محور کے اوپر نہیں ہے، ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ ہل رہی ہے، ڈاواڈول ہے، جدھر کی ہوا چلتی ہم ادھر ہی جاتے ہیں، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی جاتے ہیں۔ اس چوک پہ کھڑے ہو کے کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، 10-12 اس کے ساتھ بھی جڑ جائیں گے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، بہت بڑی، اور اگلے چوک پہ جائیں وہاں دوسرا بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں، اس کے ساتھ بھی 10-20 جڑ جائیں گے۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں کچھ ہمیں۔ اس کی مثال لے لیں، چند دن سے ایک بزرگ
ان کی ویڈیوز، ان کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. کسی نے فرشتہ بنا دیا، کسی نے صحابی بنا دیا، کسی نے صحابی صفت بنا دیا، کوئی جا رہا ہے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، دم درود کرا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے حرم جانے سے پہلے تو اس کے گلی کے کتے بھی اس کو نہیں جانتے ہوں گے، اور اب کیا ہے؟ فرشتہ بن گیا، صحابی بن گیا، صحابی صفت بن گیا. کیا ہے یہ؟ ہم فکری سطح اتنی نیچے لے آئے. کوئی عورت کہہ دے میرے کو یہ خواب آیا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں یہ ہوں، اس کے بھی 4-5 ماننے والے پیدا ہو جائیں گے. میں گزشتہ جمعے بتا چکا ہوں، جب انسان فکری اعتبار سے تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں، اعمال اس سے لے لیتے ہیں. مجھ سمیت ہر آدمی دیکھے 5 وقت کی نماز میری پوری ہے، رمضان گزرا میں نے پورے روزے رکھے، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ میں نے دی، اللہ نے مجھ پر حج فرض کیا ہے، میں کر رہا ہوں. اعمال چھین لیتے. اس کے بعد کی دوسری سزا کیا ہوتی ہے؟ اعمال تو کرتا ہے مگر دماغ ایسا گند بھرا ہوا ہے، ایسا گندا دماغ ہے، ایسا گندا دماغ ہے، وہ سوچتا ہے کہ ان عبادتوں کو بٹنوں میں کیسے لے کے آ جاؤ، نئے طریقے سے نماز پڑھو، نئی صورت لے کر کے آؤں، کوئی نیا کام کر کے دکھاؤں. تو یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے، جنہوں نے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے، انہوں نے بڑوں سے سیکھا، وہ سب غلط تھا. آج ہم نئی چیز لے کر کے آئیں گے. ان نئی چیزوں نے ہم کو مار دیا، اور حال کیا ہوا کہ جو دین ہمارے پاس صحیح طریقے پر موجود تھا وہ بدلتا جا رہا ہے. بدلتا جا رہا ہے. یہ جو ہماری فکری سوچ یہ تذبذب کا شکار ہے، ادھر ادھر لڑک رہی ہے، یہ دین بیزاری کی وجہ سے. دین بیزاری کیا ہے؟ ارے یہ قرآن اور یہ دین، یہ اس زمانے کی باتیں کیا جانے، اس میں آج کے زمانے کی کیا چیز ہوگی؟ تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ قیامت تک آدمی آنے ہیں، ان کے رہن سہن میں فرق ہونا ہے، تو ایسا حکم بنا کے دو. یا تو کیا وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے حکم بنا کر دیا. اللہ کو پتہ تھا، اللہ سب جانتے، اللہ کے علم میں سب باتیں. آج ہماری زبانوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں، ارے آج کے دور کی چیزیں قرآن میں کہاں ہوں گی؟ آج کے دور کی چیزیں نبی کے طریقے میں کہاں ہوں گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے سمجھدار آ گئے. خدا کی قسم الحمد پڑھنا بھی پوری نہیں آتی، لیکن باتیں کیا کہنے. میں جو یہ باتیں کرتا ہوں نا کہ یہ پوری نہیں ہے، یہ پوری نہیں، میں کسی پر ہٹ نہیں کرتا، اپنے حالات کھولتا ہوں کہ ہم کیسے ہیں. اس کو ہٹ مت سمجھیے گا. ہماری بنیاد کچھ نہیں ہے اوپر عمارتیں کھڑے کرنے کے چکر میں. دین میرے اندر کچھ نہیں ہے، لیکن باتیں بڑی بڑی کرنے کے چکر میں. یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں، کسی پہ ہٹ نہیں کرتا میں. ہر چیز سے ہم خالی ہیں، ہر چیز سے، لیکن باتیں کرا لو. آج کسی جوان کو بٹھا دو جو 2-3 بٹن چلانا جانتا ہو، میری عقل یہ کہتی ہے یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ سوچ لے کہ تیری عقل کے اندر گند بھرا ہوا ہے. جب انسان دین بیزار بن جاتا ہے پھر انسان کے اندر یہ فکری تذبذب پیدا ہوتا ہے. اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا اسٹیپ یہ ہے، ارے اس سے آج کیا بنے گا؟
یہ آج ہمارے اندر جو نئی نئی صورتیں ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، یہ ساری چیز یہ قرآن حدیث میں کہاں ہوں گی؟ میں یہاں علاقہ بزنس کا ہے، صنعت کا ہے، میں اسی سے مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ آج جیسے ہمارے یہاں کاروبار کی نئی نئی صورتیں آ گئی ہیں، نئے نئے طریقوں سے کام کیا جاتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں یہ تو قرآن حدیث میں ہوگا، کیوں؟ پہلے زمانے میں صورتیں تھی نہیں۔ یہ سوچ آتی ہے ہماری، کیا آتی ہے؟ یہ ہمیں سوچ آتی ہے کہ جو نئے طریقوں سے بزنس ہو رہا ہے، نیا کام ہو رہا ہے، نئی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ پہلے زمانے میں کہاں تھی؟ تو قرآن و حدیث کے اندر یہ کہاں ہوگی؟ لہذا اس کو تو پرانے زمانے کی چیز سمجھو، آج نئے طریقے پر چلو، اب چاہے ہم حلال کھائیں یا حرام کھائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی باتیں پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کر چکی ہے، قرآن میں موجود ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے تو ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ ہمیں چھوڑ، ہم مال کے اندر جو کچھ کرنا چاہیں، بزنس کے اندر جو کچھ کرنا چاہیں، ہماری مرضی ہے، وہ روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے اس آیت کی تفسیر ایک بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے اپنے الفاظ میں لکھی، کہا قوم شعیب کا مقصد یہ تھا یہ تو اپنی عبادت اپنے گھر میں رکھ، ہم سے عبادت نہ کروا۔ کیا کہا؟ یہ جو تیری عبادت ہے نا، نماز وماز، یہ تو اپنے گھر میں پڑھا کر، ہمیں نہ کہا کر۔ آج یہ باتیں ہماری اولاد ہم سے کہتی ہے، نہیں ہے ایسا؟ مالک نوکر کی تو دور کی بات ہے، ہماری اولاد ہم سے کہتی ہے ابا آپ پڑھ لو، اپنا کام کرو، ہم دیکھ لیں گے۔ اے باپ میں اتنی پاور، اے باپ میں اتنی پاور۔ اسی باپ کو نبی نے کہا تھا تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھا، 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے معاملے میں اس پر سختی کر۔ اور وہی اولاد آج ہمیں کیا کہتی ہے؟ ابا آپ اپنا کام کرو، ہم دیکھ لیں گے۔ جب انسان دین بیزار بنتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ہمارے لیے، سزا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سزا ایسے دے گا کہ حضرت جبریل ڈنڈا لا کے سر پھاڑ دیں گے، پہلے امتوں کی طرح جو ہم پر پتھر ماریں گے؟ یہ تو نبی کی دعا کی برکت سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت وہی ہے کہ یہی کام ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی کی دعا ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو آج ہم بھی کسی پتھر کے نیچے ہوتے، یا زمین میں دھس چکے ہوتے، یا حضرت جبریل کے کوڑوں کے شکار بن چکے ہوتے۔ اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، شکر ادا کرے اس کو۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ ارے ہم جس طریقے پہ کام کرتے ہیں، کاروبار ہو، گھر کا رہن سہن ہو، سب کچھ ہو، یہ پہلے زمانے میں کہاں تھا؟ تو قرآن و دین کے اندر یہ چیز کہاں ہوگی؟ یہ تو بس پہلے زمانے کی چیز۔ ہم کاروبار ہی کو لے لیں، آج ہم نئے نئے طریقوں سے کاروبار کرتے ہیں۔ میں تو کاروبار اس کو سمجھتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق کہتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق کہتا ہوں۔ ایک آدمی نے فیکٹری لگائی، عرصہ چلایا اور اس سے فائدہ حاصل کیا۔ ایک وقت آیا یا تو ایک کام کو بدل کر دوسرے کام پہ چلا جائے، اور اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہو کہ پہلے کام کو چھوڑ کر دوسرے کام کو جما لے۔ یہ کامیاب بزنس ہے۔ دوسری صورت کہ کاروبار اس نے لگایا، چلایا، اللہ نہ کرے ایک وقت آیا کہ اب یہ کام چل نہیں رہا۔ جب یہ فیکٹری کو تالا لگاتا ہے، گھر پہ کیا لے کے آتا؟ آج کے دور میں صرف چابیاں۔
یا وہ کاپیاں جس میں حساب کتاب ہوتا ہے. نہ دکان اپنی، نہ فیکٹری اپنی، نہ جیب میں پیسہ اپنا، بلکہ اگر فیکٹری کا مالک بھی ہوتا ہے، یہ جو نئے 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 طریقوں سے کام کر رہا ہے، اس کو بیچ کر لوگوں کے قرضے دینے پڑتے ہیں. جن 2 کپڑوں میں جاتا ہے انہی کپڑوں میں آتا ہے، بس چابی کا ایک گچھا ساتھ لے کر کے آتا ہے کہ میری فیکٹری کی چابیاں ہیں، اور کچھ نہیں لے کے آتا. کامیاب تو وہ تھا کہ اگر کاروبار اس سے فلاپ ہو گیا ہے، کچھ پیسہ تو اپنے پاس لے کے آتا نا. یا تو اپنے گھر بیچنے پڑ رہے ہیں جس میں رہ رہا ہے، اب روڈ پہ آ رہا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا یہ نئے نئے کام کیا جانے، ارے لوگ مولویوں کو، دین والوں کو کیا پتا ہے نئے طریقوں سے بزنس کیا ہوتا ہے. پتہ سب ہوتا ہے، ہماری جہالت ہے کہ ہم ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور ہم ڈرتے اس لیے کہ اگر پوچھ لیا وہ کہیں گے یہ حرام ہے، چھوڑنا پڑے گا. چھوڑنا تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ان نئے نئے چکروں میں پڑے ہیں تو چمکتی دمکتی گاڑی بھی ہے، بڑا بنگلہ بھی ہے، نوکر شوکر بھی ہے، گارڈ وارڈ بھی ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ آمدن ہماری حرام کی ہے. اب ہم نے مسئلہ پوچھ لیا تو پھنس جائیں گے. لیکن میں نے اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھا کہ اللہ مجھے تھوڑا دے رہا ہے، عزت سے دے رہا ہے، اس میں برکت بھی دے رہا ہے کہ سب کھا رہے ہیں مل کر کے. اس کو میں نے بزنس نہیں سمجھا. اور اگر میں بند بھی کروں کہ کاروبار سے تھک گیا ہوں یا کاروبار فلاپ ہو گیا ہے، تو کچھ تو میں جیب میں لے کر کے آؤں نا. کچھ بھی لے کر نہیں آتا. اب نئے بزنس کے لیے، لوگوں کو درمیان فراڈ پھیلانے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے، پھر میں نیا طریقہ اختیار کرتا ہوں. کس کو کیسے، اب اتنا یہ دوں گا، اتنا وہ دوں گا، اتنا یہ دوں گا، اتنا وہ دوں گا، نئی محنت کروں گا تو یہ دے دے، میں یہ کروں گا وہ کروں. انہی چکروں میں لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہماری فکری تذبذب ہوتی ہے، دماغی تذبذب، یہ دین بیزاری کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ جس دور میں ہم ہیں یہ دین میں نہیں ہے، دین میں ہے، دین ہمیں نہیں پتا. اتنا فرق ہے بس. موجود سب ہے. آج آپ کاروبار کی جتنی نئی صورتیں جا کر کے کسی مولوی مفتی سے پوچھیے، وہ آپ کو قرآن حدیث سے نکال کر دے گا. لیکن ہم پوچھنا نہیں چاہتے نا، ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام ہے. اچھے لوگ بھی ہیں جو قدم قدم پہ پوچھ پوچھ کر کام کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، میں انکار نہیں کرتا. لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ آنکھیں بند کرنے کے چکر میں، تاکہ ہم پھنس نہ جائیں. ہم جانتے ہیں کہ سکون ہمیں کہاں ملے گا، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی راحت والی کہاں ملے گی. اس کو بولتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. میں ایک مثال دوں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اسلام کے بغیر زمین کے اوپر امن قائم ہو سکے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسلام کے بغیر روئے زمین کے اوپر امن قائم ہو سکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج ہمارے لوگوں کی نئی سوچ کیا ہے؟ نئے طریقے سے سکون لے کے آؤ. مل ہی نہیں رہا، مل ہی نہیں رہا. میں آج ایک سوال کرتا ہوں، ہم اپنے ملک کے اندر امن سلامتی چاہتے ہیں، اتفاق اتحاد چاہتے ہیں، اسلام کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ رکھا ہی اسلام کے اندر ہے، یہ رکھا ہی اسلام کے اندر ہے. ارے اس کو بھی چھوڑیے، اپنے گھر کا ماحول لے لیں. میاں بیوی بچے یہ چاہیں کہ ہمارا ایک گھرانہ امن والا ہو، سکون والا ہو، اتفاق اتحاد والا ہو. اسلام کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں، باہر نکل کے میں کہوں گا ارے یار دیکھو یہ کتنا ظالم ہے، اپنے نوکر پہ، اپنے بھائی پہ، اپنے بچے پہ، فلاں پہ ظلم کر رہا ہے. کتنی ہمدردی جھاڑتا ہوں نا میں.
لیکن جب میرے اوپر آتی ہے میں اس سے بڑا ظالم بن کر کے دکھاتا ہوں. جب میرے اوپر آتی ہے نا، میں نے چند دن پہلے اس کی ایک مثال دی تھی. میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہی آج کل ایک رونا دھونا چلا ہوا ہے نا، ارے یار مہنگائی ہو گئی ہے، غریب کا کیا بنے گا. ابے تو غریب کو چھوڑ، تیرا کیا بنے گا؟ غریب کی فکر میں پڑا ہوا ہے. ابے تیرے پاس بھی تو ایک غریب ملازم موجود ہے، دوسرے غریبوں کی تیرے کو فکر ہے. تیرے ناک کے نیچے ایک غریب ہے، تو نے اس کی تنخواہ بڑھائی، تو نے اس کا بونس بڑھایا؟ یہ مت پوچھو، یہ سوال مت کرو. لیکن دنیا کے غریبوں کی فکر، ہمدردی میرے دماغ کے اندر موجود ہے اور زبان سے اظہار بھی کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا، عمل کچھ بھی نہیں کرنا. آج یہ حال ہو گیا ہے، خدا کی قسم پیسہ موجود ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت موجود ہوتی ہے، اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے. اپنی ذات پہ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا رہن سہن غریبوں سے بدتر معلوم ہوتا ہے. نبی نے صحابی سے فرمایا تھا تیرے پاس مال و دولت ہے؟ کہا ہے. کہا اس کا اثر تیری ذات پر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں سمجھے؟ جب مال و دولت تیرے پاس ہے تو اس کا اثر تیری ذات پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ہماری ذہنی سطح اتنی نیچے ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ دین نہیں، دین ہم نے سیکھا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دین سیکھنا فرض ہے، اتنا سیکھو کہ حلال حرام کی تمیز کر سکو. آج ہمارے یہاں تعلیم یافتہ صرف انگریزی خواں ہے، انگریزی پڑھنے والا ہے، باقی کو ہم تعلیم یافتہ نہیں سمجھتے، پڑھا لکھا نہیں سمجھتے، اور جس کی مجھے ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے ہی نہیں، اور مجھے اس کے سیکھنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہی نہیں. میرا حال یہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ سنیے آج کا گھناؤنا حال. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو دین سکھانے والے، لوگوں کو دین کی نصیحت کرنے والے پرلے درجے کے جاہل لوگ مسندوں پر بیٹھ گئے، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. آپ ان جتنے نئے نئے دین سکھانے والے آئے نا، سب کو دیکھ لیں. آپ کو وضو کوئی نہیں سکھائے گا، نماز کوئی نہیں سکھائے گا، غسل کوئی نہیں سکھائے گا، معاشرت میں رہتے کیسے ہیں اخلاق کوئی نہیں سکھائے گا. یہ سارے کتے صحابہ پر بھونکتے ہیں. میں نے بہت سخت جملہ کہا ہے، جن صحابہ کی گواہی قرآن نے دی ہے، اس لیے میں نے سخت جملہ کہا ہے. اللہ نے کہہ دیا ان سب سے ہم راضی ہو گئے. اب ہمیں بولنے کا حق ہے، اب ہمیں بولنے کا حق ہے. ہم ہوتے کون ہیں کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کا فیصلہ کریں گے، محاکمہ کریں گے. یہ جتنے بھی نئے نئے اسکالر آ کر بیٹھتے ہیں، یہ دین کی بنیادی باتیں کوئی نہیں بتاتا. یہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ صحابہ، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ. تو ہوتا کون ہے ان کا فیصلہ کرنے والا؟ آج ہمارے لوگ سنتے ہیں ارے ہاں یار یہ مولویوں نے ہم سے دین چھپایا. مولوی دین نہیں چھپاتا. سامنے جتنی تھیلی لے کے آؤ گے اس تھیلی میں اتنا ہی ڈالا جاتا ہے جتنی گنجائش ہوتی ہے. مولوی بھی سامنے والے کو اتنا ہی بتاتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. مولویوں کا کام ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا. مولویوں کا کام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں ہے. مشکل ہم خود بناتے ہیں، مشکل ہم خود بناتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سبیر. لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد قرآن کے اندر جو مشکل چیزیں تھیں نا، مشکل جو گرامر پڑھے بغیر، عربی علوم پڑھے بغیر سمجھ نہیں آتی، عام لوگوں کے اندر وہ باتیں کرنے لگا. میں اس کی ایک مثال دوں.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، جو اتفاق سے جماعت سے رہتے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب میں سوچنے لگ جاؤں اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسے ہوگا، اس کی بھی 5 انگلیاں ہوں گی، اس پہ ناخن ہوں گے، اس پہ ہتھیلی، ہمیں نہیں پتا کیسے۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، ایسے چہرے بھی ہوں گے جو اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اب ہم سوچنے لگ جائیں پتہ نہیں اللہ کیسا ہوگا، ہم ان کو دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ ہمیں اجازت کتنی دی؟ کہا تمہیں کہہ دیا اللہ کو دیکھو گے بس پر ایمان لے آؤ، باقی اپنے وقت پہ پتہ چل جائے گا۔ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ کیسے ہوتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کے سوچنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ نے یہ چھپا کے رکھا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنے کی، سوچنے کی ضرورت۔ یہ مشکل چیز ہے۔ وہ صبح لوگوں کو ایسی مشکل چیزیں بتانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو کہا کہ اس کو بلا کر لا۔ اس کے آنے سے پہلے آپ نے کھجور کی پتلی پتلی ٹہنیاں منگا کے اپنے پاس رکھ لی۔ جب وہ آیا تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا اللہ کا بندہ سبیغ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ کہاں سے آیا ہے؟ فلاں 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 سے۔ کہا سر کے اوپر سے یہ جو تو نے پہنا ہوا ہے امامہ وغیرہ اس کو اتار۔ اس نے اتار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھجور کی ٹہنیاں لے کر اس کو اتنا مارا، کتابوں میں لکھا ہے اس کا سر جو ہے لہو لہان کر دیا۔ کہا اللہ کے دشمن لوگوں کو ایسی چیزیں بتاتا ہے جو مشکل ترین چیزیں، تجھے کس نے اجازت دی اس بات کی؟ تو جہاں سے آیا ہے یہ مدینہ چھوڑ دے، اسی جگہ واپس چلا جا۔ یہ بصرہ کا رہنے والا تھا۔ اس زمانے میں بصرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ اس کو مدینہ سے نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہ سبیغ نام کا بندہ بصرہ کا ہے، وہاں آ رہا ہے، وہاں کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ یہ بدبخت جب وہاں پر آئے کوئی بھی اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھے، سب بائیکاٹ کریں اس کا۔ اور اس میں مثال دی، کہا اس کو ایسے بناؤ جیسے اونٹوں کے اندر خارشی اونٹ ہوتا ہے نا، خارشی اونٹ، اس کو بھی چھوڑو۔ میں اس کو مثال دوں، ہمارے گھر میں کسی بچے کو چکن پاکس ہو جائے، خارشی دار، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس کا بستر الگ کر دو، کھانا الگ کر دو، اس کو دور کر دو، یہ دوسرے کو نہ لگے۔ کہا اس کو خارشی اونٹ کی طرح الگ تھلگ کر دو۔ لوگوں نے بائیکاٹ کیا، بات چیت سب چیزیں بند کر دی۔ یہ پریشان ہو گیا کہ میں جدھر جاتا ہوں مجھے کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ اس نے توبہ کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پھر خط لکھا کہ امیر المومنین یہ بندہ سدھر گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، کیا لوگوں کو اس سے ملنے جلنے کی اجازت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا ہاں اب اجازت ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ارے یار قسم سے دین تو یہی بیان کرتا ہے، بھلے وہ صحابہ پر بھونکتا ہو، نبیوں پر بھونکتا ہو، قرآن کی غلط تشریح کرتا ہو، نبی کی احادیث کو غلط بیان کر کے پیش کرتا، ارے یار دین کو ارے ہمارے مسجد کے ملا ہے نا یہ تو ایسے، ان کو کیا پتا۔ نئے دور میں ہے نا جہاں دین بدلنے کے چکر میں ہم سوچ بھی بدلتے ہیں، اور سوچ بدلنے میں اتنے آگے چلے گئے کہ جتنے ایسے بدبخت قسم کے لوگ آتے ہیں ہم ان کے پاؤں چومنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ عقل سے سوچو، ہمارے باپ دادا نے بھی تو وہی کام کیا تھا جس سے یہ اسکالر ہمیں ہٹا رہا ہے، تو کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ ہمارا مسجد کا مولوی بھی یہی بات کہتا ہے، یہ اسکالر اس کے خلاف بول رہا ہے، تب بھی میری عقل نہیں کھلتی ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید دین سارا یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔
بس فرق کیا ہے؟ وہ اسکالر آ گیا اردو کو انگریزی میں بول رہا ہے، جی ریفرنس دیتا ہے۔ ریفرنس تو مولوی کو بھی پتا ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کو ریفرنس دینے کا فائدہ کیا؟ وہ کتاب اس کے پاس ہے؟ اگر بتا بھی دے تو اس کو جا کر دیکھ لے گا، اس کو پڑھ لے گا؟ کن چکروں میں پڑ گئے؟ کبھی کسی ڈاکٹر سے نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک گولی لکھی ہے، کون سی کتابیں لکھی ہے؟ جان کے لالے پڑ جائیں گے نا، مر جاؤں گا۔ اپنی فکر کو سنبھالیے، دین سے بیزار نہ ہوئیے۔ جو کچھ اللہ نے رکھا ہے دین میں رکھا ہے، اگر ہم سے دین پر عمل نہیں ہوتا، جملہ سنیے میرا غور سے، اگر ہم سے دین پر عمل نہیں ہوتا، ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، مصروفیات ہیں، کم از کم یہ تو سوچ بناؤ کہ دین کی باتیں ہی برحق ہیں، یہ جو نئی نئی سوچیں آ رہی ہیں سب بیکار ہیں۔ اتنی سوچ تو پیدا کرو، اتنی سوچ تو بناؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دن اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ لیکن جس دن ہم دین بیزار بن گئے تو دین کی نفرت تو بڑھے گی، دین پر عمل ہم نہیں کر سکتے، دین کے اوپر عمل ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی دین سے محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت کے ساتھ اس پر عمل بھی نصیب فرمائے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی۔